چونکہ اس وقت مسئلہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو تحریک طالبان پاکستان کا جو جنگ ہے، ان کے جو مسلمانوں میں جو تحریکات ہے اس وقت، انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے کہ ہمارا جہاد، ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ جو افغانستان میں قابض امریکی فوجی اور اتحادی فوج ہے اس کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا اور پوری دنیا میں امارت اسلامی کی قیادت میں نظام خلافت قائم کرنا، جہاد اور اہل جہاد کا دفاع کرنا، اور آنے کے لیے کہ اپنے اس موقف اور اپنے اس مقصد میں وہ کس حد تک لگے ہوئے ہیں اور وہ کس حد تک واضح ہے۔ اسلام کے مسلمانوں کی جو انقلابی سیاسی مفکرین ہیں وہ بھی اس کو اعلاء کلمت اللہ کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ اس کو آپ عسکریت پسندی کہیں، آپ دہشت گردی کہیں، آپ جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں ہے۔ میں انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوں، آپ یہاں کچھ اس وقت ساحل صاحب اور اس ٹائپ کے کچھ لوگ بھی طاغوت کی نظام، طاغوت کا خاتمہ اور قرآن و حدیث اور فقہا کے فتاویٰ کی روشنی میں کفر اور ارتداد ہے، تو اس کے اندر تمام مسالک کے علماء کو جمع کر کے ریاست کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی اس پہ تمام مسالک کے علماء اس پہ متفق ہے اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر اسلامی جو آئین ہے وہ اسلامی ہے، ٹھیک ہے نفاذ میں کچھ کمزوریاں ہیں، یا اس کے دور میں یہ مفتی صاحب یا عالم صاحب یا مفکر صاحب یا اسکالر صاحب یا دانشور صاحب یا مجتہد صاحب، سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک پر کچھ گفتگو کریں گے، اگرچہ یہ ہم نے اپنے اس سلسلے کے لیے موقوف کر رکھا تھا جس کا آخری حصہ اس موضوع نے بننا تھا، لیکن چونکہ اس وقت مسئلہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور پاکستان اور افغانستان دو آزاد ریاستوں میں تعلقات میں کچھ کشیدگی بھی اس وجہ سے آئی ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے، اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے خلاف جو تحریک طالبان پاکستان کا جو جنگ ہے ان کی، یا مسلح جدوجہد جس کو وہ کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، مطلب تحریک طالبان پاکستان کا موقف کیا ہے۔ تو اس میں ہم کچھ پوائنٹس پہ بات کریں گے، مثلا تحریک پاکستان کے اغراض و مقاصد پہ کچھ بات کریں گے، پھر ہم یہ بھی تھوڑے سے دیکھیں گے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں میں جو تحریکات ہے اس وقت اسلامی نظام، انقلاب وغیرہ کے قیام کے لیے، اس میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ تحریکات وہ ہیں جن کا مطمح نظر یا جن کا مقصود جو ہے وہ صرف علاقائی اور مقامی سطح پر انقلاب لانا ہے، جبکہ کچھ تحریکات کا مطمح نظر جو ہے وہ عالمی سطح پر انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم دیکھیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ریاست پاکستان کی تکفیر سے متعلق تحریک طالبان پاکستان کا کیا موقف ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے جو مختلف نظریات یا موقف ہے، اس میں سے تحریک طالبان پاکستان کا کیا موقف ہے، اور پھر ہم یہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کے تصور جہاد میں ایک کنفیوژن ان کی کتابوں سے ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، ایسی کنفیوژن ہے یا اس میں کوئی تطبیق کی صورت ہو سکتی ہے، یعنی یہ اقدامی جہاد کہا جائے گا ان کی طرف سے یا اس کو دفاعی۔ اسی طرح خروج علی الحاکم کی بحث پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس پہ حقیقی اہل سنت والجماعت اور اہل سنت حنیفی اہل سنت والجماعت کا کیا موقف رہا ہے، اور تحریک طالبان کا اس وقت کیا موقف ہے۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان سے متعلق جو ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، آپس میں تعلق کیا ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، مختلف ہے، کہاں اتحاد ہے کہاں اتفاق ہے، اس حوالے سے جو اس پر کام کرنے والے ایک دو اہل علم ہے ان کے حوالوں سے بات کریں گے، اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت افغان طالبان کا تحریک طالبان پاکستان سے متعلق کیا موقف ہے۔ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں، اب ہم اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے کہ تحریک طالبان کی بنیاد کیسے پڑی، کہاں سے پڑی،
اور اس کے ساری جو وہ آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت ایک حقیقت کے طور پر تحریک طالبان موجود ہے، ان کی کارروائیاں موجود ہے، ان کے نظریات موجود ہے، تو ہم سیدھا براہ راست یہ بات کریں گے کہ وہ ان کے نزدیک ان کا مقصد کیا ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں مفتی ابو منصور عاصم محسود صاحب کی ایک کتاب ہے انقلاب محسود۔ یہ ویسے ابھی تک اس کے 3 حصے آ چکے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ بہت ضخیم ہے اور اس کے اندر انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا۔ اب اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جہاد سے متعلق ان کا موقف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے کہ ہمارا جہاد، اب یہ بہت طویل ہے، میں نے اس میں سے پوائنٹس نکالے ہیں، یعنی کئی صفحات پر مشتمل اس مضمون سے اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے نکات کی صورت میں جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا جہاد دفاعی ہے کیونکہ پاکستانی فوج نے ہم پر جارحیت کی ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستانی فوج جارحیت ترک کر دے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، ہونا تو یہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ ہم جہاد دفاعی طور پر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کتاب جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2016 یا 17 میں سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اب ہم 2024 میں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا جہاد دفاعی ہے کیونکہ پاکستانی فوج نے ہم پر جارحیت کی ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ محسود کا مقصد افغانستان میں قابض امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف مجاہدین تیار کرنا تھا۔ جب مہاجرین کے خلاف پاکستانی فوج نے اقدام کیا، آپ نے علماء پاکستان کے فتوے کے مطابق افغانستان میں اتحادیوں کے ساتھ پاکستانی فوج سے لڑنا بھی شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی بیت اللہ محسود صاحب جو تھے ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ جو افغانستان میں قابض امریکی فوجی اور اتحادی فوج ہے اس کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا۔ پھر کچھ مہاجرین پاکستان کے اندر مقیم تھے تو اس میں پھر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پاکستانی فوج نے ان کے خلاف کارروائی کی، ان کو دھکیلا، تو اس کے ساتھ پھر ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ نمبر 3، اب دیکھیں، حصول پاکستان کا مقصد نفاذ شریعت تھا جو آج تک نہیں ہو سکا۔ نمبر 4، مسلمانوں کا دوبارہ عروج قرآن و سنت کے نفاذ اور خلافت کے قیام میں ہے۔ یہ بہت اہم ہے اس فکر میں، جس پہ ہم بار بار دیکھیں گے اس پہ کتنا ان کا زور ہے۔ اس کے بعد 5ویں پوائنٹ پہ افغانستان کی اسلامی حکومت پر امریکہ کا حملہ اور پاکستان کا اتحادی بننا اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ پاکستان کے حکمران، سیاستدان اور جرنیل نفاذ شریعت نہیں چاہتے بلکہ نفاذ شریعت کی راہ میں مضبوط رکاوٹ ہیں۔ نمبر 6، پاکستان امریکہ کا اتحادی بن گیا، علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا، مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا اس پوری تاریخ کو سامنے رکھ کے۔ نمبر 7، تمام قبائلی لوگ اس جہاد میں شریک ہوئے۔ نمبر 8، علماء حق پاکستان میں نفاذ شریعت کی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے۔ نمبر 9، عالمی جہاد کا میدان امیر المومنین اور شیخ اسامہ کی قیادت پہ سرگرم ہو چکا تھا۔ عالمی جہاد، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان حضرات کی دعوت تھی کہ طاغوت اعظم امریکہ کو ختم کیا جائے تو چھوٹے طاغوت خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر ملا عمر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ اسامہ بن لادن دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنا، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی غلط فہمی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی فکری بنیادیں کہاں کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ مسلکی اور فقہی لحاظ سے شیخ اسامہ کا فقہی مسلک اور ملا عمر کا فقہی مسلک الگ تھا، لیکن اس عظیم مقصد میں یہ دونوں مشترک تھے جس کو لوگ عظیم کہتے تھے۔ نمبر 10، ان حضرات کی دعوت حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور شیخ الہند کی دعوت کے عین مطابق تھی۔ کیا ہے وہ؟ کہ اگر جاٹ، مرہٹ اور انگریزوں کو شکست ہو جائے تو مسلمانوں کی قوت، مرکزیت اور خلافت قائم رہ سکتی ہے۔ یعنی اس وقت انہوں نے یہ کیا، اس وقت ہم جس سے لڑ رہے وہ ہے امریکہ۔ نمبر 11، امریکہ اور اتحادیوں نے قبائل میں آپریشن شروع کیا تو مجاہدین کی جہادی سرگرمیاں منقسم ہوئی۔ بعضوں نے پاکستان کو اپنا ہدف بنایا کہ پہلے یہاں شریعت نافذ کیا جائے پھر باقی دنیا میں۔ انہوں نے شریعت یا شہادت کا نعرہ بلند کیا۔ یہ ایک دور میں بہت نعرہ جو ہر جگہ لکھا ہوا نظر آتا تھا اور لوگ یہ بڑے نعرے لگاتے تھے۔ پھر نمبر 12، بعضوں نے پاکستان کو صرف نظر کر کے افغانستان کو ہی اپنا ہدف متعین کیا۔ ہم نے افغانستان کو ہدف بنایا تاکہ طاغوت اعظم امریکہ کو شکست ہو جائے، مگر جب قبائل میں آپریشن شروع ہوا تو ہم نے پاکستان کے خلاف اپنا دفاعی جہاد جاری رکھا۔ نمبر 13، ہمارے سامنے 3 محاذ کھل گئے، افغانستان، قبائل اور پاکستان۔
افغانستان، قبائل اور پاکستان، ان تینوں کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں۔ نمبر 14 پاکستان، اب کیسے مختلف ہے بتا رہے، پاکستان اور عمومی طور پر ہمارے اغراض و مقاصد میں سے ایک پاکستان میں دفاعی جہاد لڑنا اور پوری دنیا میں امارت اسلامی کی قیادت میں نظام خلافت قائم کرنا۔ نمبر 2 یوں مجاہدین اس جھنڈے تلے پاکستان میں بھی شریعت کا نفاذ اور اصلاح معاشرہ کے خواہاں ہے تاکہ عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے۔ پھر یوں ہمارے جہاد کی عظیم مقصد اعلاء کلمت اللہ کی عملی شکل ہے، پھر یوں ہمارے جہاد کے عظیم مقصد اعلاء کلمت اللہ کی عملی شکل ہے۔ اب اس کے اندر بھی بار بار انہوں نے عالمی خلافت کا، عالمی نظام کا، عالمی طور پر اسلامی نظام کے قیام اور اس کا انہوں نے اعلان کیا۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ 2016-17 کی بات ہے، اس وقت جو کتاب سامنے آئی اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی۔ اب ہم چلتے ہیں اسی 2022، 23، 24 کے دور میں ان کا ایک مجلہ نکلتا ہے تحریک طالبان کا، مجلہ تحریک طالبان کے نام سے۔ اس مجلے کے شروع میں انہوں نے مجلہ تحریک طالبان کے اغراض و مقاصد کے تحت لکھا ہے، نمبر 1 سرزمین پاکستان پر جاری جہاد اور مجاہدین کی خبریں عامۃ المسلمین تک پہنچانا۔ نمبر 2 پاکستان کے مرتد حکمرانوں اور بکے ہوئے جرنیلوں کی حقیقت عوام پر واضح کرنا ہے۔ نمبر 3 ان حقائق کو سامنے لانا جن کو ان حقائق کو سامنے لانا جن کو دجالی میڈیا مسخ کر کے پیش کرتا ہے۔ نمبر 4 قائدین نے مجاہدین کے پیغامات امت تک پہنچانا اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ قائدین مجاہدین، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر افغان طالبان، تحریک طالبان، القاعدہ، باقی سب بھی ہے، داعش بھی ہے، لیکن چونکہ داعش کا اور افغان طالبان کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو پھر تھوڑی دیر مؤخر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو یہاں جملہ استعمال ہے قائدین مجاہدین، مجاہدین کے جتنے بھی قائدین ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے ان سب کا۔ نمبر 5 جہاد اور اہل جہاد کا دفاع کرنا اور ان پر لگائے گئے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا جواب دینا۔ نمبر 6 امت مسلمہ کو انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت کے لیے تیار کرنا۔ نمبر 7 تاکہ دنیا سے کفر و شرک اور ظلم اور ناانصافی ختم اور خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب دنیا سے، یہ نہیں کہ افغانستان سے یا پاکستان سے یا پاکستان کے قبائلی علاقوں سے۔ یہ ہے مجلہ تحریک طالبان پاکستان، شمارہ نمبر 1 نومبر 2016 کے شمارے میں یہ بات لکھی ہے، اور یہی بات تمام شماروں میں 2024 تک جو ان کے شمارے آ رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے۔ پھر اسی شمارے کے صفحے پہ تحریک طالبان پاکستان کا پیغام کے نام سے انہوں نے ایک نظم میں اس کو بیان کیا ہے، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا پیغام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، شریعت ہو یا شہادت نعرہ یہ مومنوں کا، ہو ہر جگہ خلافت نعرہ یہ مومنوں کا، راہ خدا میں لڑنا سب مومنوں کا کام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، حق ہے ہمارا قرآن، حق ہے ہمارا لڑنا، ایک راز ہے بقا کا راہ خدا میں مرنا، خون شہید سب کو دیتا ہے ایک پیغام، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، جو راہ حق پہ چل کے جاتا ہے اس جہاں سے، ملتی ہے اس کو جنت ملتا ہے وہ خدا سے، کہتا ہے رب کا قرآن سب کو یہ صبح و شام، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، جمہوریت جہنم کا راستہ ہے لوگوں، بے دین حکمرانوں انجام اپنا سوچو۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کے علاوہ میں نے ان کے 2016 سے لے کر دسمبر 2023 تک کے تمام شماروں سے میں نے کافی مضامین کو یہاں پر جمع کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اپنے اس موقف اور اپنے اس مقصد میں وہ کس حد تک لگے ہوئے ہیں اور وہ کس حد تک واضح ہے اس مفہوم میں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو قائم کرنا یا اس کو غالب کرنا۔ اب دوسری بات جو ہم کہنا چاہ رہے تھے تو اغراض و مقاصد کے حوالے سے کچھ چیزیں آ گئی۔ دوسرا جو ان کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ چونکہ
جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ دیوبندی الاصل تنظیم ہے، یعنی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ اب ان سے متعلق ہمارے ہاں کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ یعنی کسی ایک اسٹیٹ یا کسی ایک ریاست میں اسلام کو بطور نظام قائم کرنا ہے، عالمی نظام کا قیام ان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم نے 2-3 حوالے جو آپ کے سامنے پیش کیے ان میں بھی آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں، انہوں نے اس بات کو شامل رکھا ہے کہ اس عالمی نظام خلافت کو قائم کرنا ہے۔ دوسرا، ہم انہی کی ایک اور کتاب سے ایک دو اور حوالے بھی پیش کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف افغانستان یا پاکستان کی سرزمین تک نظام قائم کرنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے۔ دیکھیں ہم یہاں پر جو ایک تو جدید مسلح جہادی تحریکات ہے، دوسرے ہمارے یہاں فقہی بنے ہوئے جو مذاہب اور مسالک ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات کا ان فقہی مسالک سے کس حد تک تعلق ہے، کہاں تک تعلق ہے، اور یہ اپنے آپ کو ان سے کس حد تک الگ سمجھتے ہیں۔ یہ پوری ایک گفتگو کا ایک موضوع ہے، اس پہ ہم اسی میں بھی ضمنی بات بھی کریں گے اور اس میں مستقل گفتگو بھی کریں گے۔ یہاں پر انقلاب محسود کا جو مصنف ہے مفتی ابو منصور علی محسود صاحب، انہوں نے صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہے کہ یعنی جہاد جو ان کا ہے اس کا مقصد کیا۔ وہ لکھتے ہیں ہاں، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے جہاد کا اصل ہدف ہے، مگر اس کو سر انجام دینے کے لیے ہم نے امارت اسلامی کا پلیٹ فارم منتخب کیا ہے۔ یعنی اس وقت ابھی تک افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی، وہاں پر اشرف غنی صاحب برسر اقتدار تھے، تو اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو کس لیے منتخب کیے ہیں، امارت اسلامی، تاکہ ہم اپنے اس پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہو جائے۔ آگے ایک صفحہ نمبر 195 پر مزید وضاحت سے انہوں نے لکھا ہے کہ یوں مجاہدین اس جھنڈے تلے، کون سا جھنڈا؟ یعنی امارت اسلامی کی قیادت میں پاکستان نے بھی نفاذ شریعت اور اصلاح معاشرے کے خواہاں ہے تاکہ عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے۔ یوں یہ ہماری جہاد کے عظیم مقصد اعلاء کلمت اللہ کی عملی شکل ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو اعلاء کلمت اللہ کی جو اصطلاح ہے، لِتَكُونَ کلمت اللہ ہی العلیٰ، جنگ بدر کے غالباً ضمن میں یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ اب اس سے ہمارے جو اسلام کے مسلمانوں کی جو انقلابی سیاسی مفکرین ہیں وہ بھی اس کو اعلاء کلمت اللہ کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ اس سے خدا کی زمین پر خدا کے نظام کا قیام ہے، اور یہ حضرات بھی اسی مفہوم میں لیتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہم نے یہ بات کی کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اور دوسرا نقطہ ہم نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ان کا مطمع نظر صرف ایک خطۂ زمین پر نظام کا قیام نہیں ہے، بلکہ اس خطۂ زمین پر نظام کو قائم کرنے کے بعد اس کو بطور ایک اپنے لیے مرکز اس کو رکھنا اور اس سے پھر پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا۔ اب اس کے لیے وہ سب سے بڑی جو ان کے پاس، اس کو سب پھر باقی لوگ بھی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، پھر حضور کا خلفاء نے، اور پھر حضرت عمر کے دور میں مدینہ ایک اسٹیٹ کے طور پر موجود رہی، وہاں پر خلافت کا جو مرکزی نظام، مرکزی جو مرکز وہاں پر، اور امیر المومنین وہیں پر رہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر روم اور ایران اور یہ ساری دنیا کو فتح کیا۔ تو یہ اسی پیٹرن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ صرف مقامی سطح پر اسلامی نظام کا قیام یا انقلاب یہ لوگ چاہتے ہیں یا عالمی سطح پر۔ اب ہم یہ چلتے ہیں آگے کہ ریاست پاکستان سے متعلق ان کا موقف کیا ہے، اور اس موقف کے پھر کلامی اور فقہی نتائج کیا نکلتے ہیں، اور پھر یہ اپنی جو ان کا جو مسلح جدوجہد کہیں، آپ اس کو آپ عسکریت پسندی کہیں، آپ دہشت گردی کہیں، آپ جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں، اس کے لیے وہ بنیاد کس طرح سے ان کو ملتی ہے۔ میں 3-4 مقامات سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ ریاست پاکستان کے لوگ تکفیر کس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر اس تکفیر کے بعد آگے جو نتیجہ نکلتا ہے اور اس تکفیر کی وجہ کیا ہے، اور اس تکفیر کی وجہ کو ختم کرنے کا پھر طریقہ یا ذریعہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ پیش کرتا ہوں،
آپ کو یاد ہے جب 4 یونیورسٹی پر حملہ ہوا تھا، اچھا مزے کی بات یہ ہے اور بلکہ دکھ کی بات بھی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں نیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک کنفیوژن، ایک غلط فہمی مسلسل موجود رہی، سیاسی پارٹیوں میں بھی سوائے 2 پارٹیوں کے، اور جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ تو بالکل ہی زیادہ تر جو مسلکی طور پر ان سے وہ تھا، ان کا جماعت اسلامی کو آپ لے لے، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کو لے لے، یہ اس کے حمایت میں لوگ تھے۔ تو اس وقت جب یہ حملہ ہوا تو پھر یہ بات شروع ہوئی، یار یہ یونیورسٹی پر حملہ اور یہ سارا کچھ، تو اس کا جواب دیتے ہوئے عمر منصور نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا پشتو میں۔ اس ویڈیو پیغام میں اس وقت اس نے کیا کہا تھا، یہاں سے ایک تو ان کا تصور واضح ہوگا ریاست پاکستان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جعلی حاکموں نے آدھی صدی سے زیادہ عرصے سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج کر رکھا ہے، اور اللہ نے ان کو حاکمیت الہیہ قائم نہ کرنے پر مختلف شکلوں میں تنبیہ کی۔ آگے کچھ چھوڑ کے میں بتاؤں گا۔ تو اگر اہل پاکستان نے بھی شرک اور جمہوریت سے توبہ نہ کی تو پنجاب اور سندھ بھی خیبر پختونخوا کی طرح عذاب الہی کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ملک عمومی شرک میں مبتلا ہو جائے تو ان کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی عمومی ہی نازل ہوتا ہے۔ میں انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ باچا خان یونیورسٹی سے اس مبارک کام کی ابتدا اس لیے کی کہ پاکستان کے طاغوتی نظام، پاکستان کے جمہوری نظام، پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی یہی بنیاد ہے۔ پھر وہ لوگ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں، پاک فوج کا خبیث ادارہ اس سے بنتا ہے، پھر یہ پورا ادارہ ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہے جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کی آواز بلند کی ہے۔ جب تک یہ بنیاد ختم نہ ہو جائے اور اللہ کی حاکمیت نافذ نہ ہو جائے تب تک پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں پر ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ پاکستان میں سارا نظام کفری ہے، سارا نظام جمہوری ہے، سارا نظام طاغوتی ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد حکومت نے قومی ایکشن پلان تیار کیا جو 21 نکات پر مشتمل تھا، تو اس پر پاکستان کیوں کافر نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ ہم یہ نظام درم برہم کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی حاکمیت نافذ کرنا چاہتا۔ اب یہ جتنے الفاظ ہیں، طاغوت کا نظام، خدا کی حاکمیت اور یہ سارے جو اصطلاحات ہیں، دیکھیں اس کو جب آپ ہمارے جو 1400 سال کی اسلام کی جو تشریح کی جو روایت ہے، مختلف روایتیں فقہی، چاہے وہ حنفی اسکول سے ہو، مالکی سے ہو، شافعی سے ہو، یا اثنا عشری ہو یا زیدی، ٹھیک ہے، ان سب کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے۔ دوسرا پھر یہ جو 20ویں صدی میں جو ہمارے ہاں کچھ انقلابی سیاسی مفکرین اٹھے جنہوں نے اسلام کو دوبارہ عسکری اور سیاسی لحاظ سے غالب کرنے کا پورا نظریہ پیش کیا، تو ہمیں ان دونوں تناظر میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس وقت بھی آپ کے ملک میں قومی میڈیا پر بھی یہ بات ہوتی ہے، طاغوت طاغوت طاغوت، بہت زیادہ لفظ اب قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہے، لیکن کیا اس کے سیاق و سباق دیکھ کر یا اس کے ابھی تک جو مفسرین اور شراح نے جو اس کی تشریح کی ہے، کیا وہ یہی ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چیز اب ایک مسلک تک مخصوص نہیں رہی، بلکہ اب ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں بھی بہت زیادہ طاغوت سے متعلق بات ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو ان کا موقف ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی نہیں وہی ہے جو ان کا ہے، طاغوت کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں۔ پھر آپ کے ہاں کچھ اس وقت ساحل صاحب اور اس ٹائپ کے کچھ لوگ بھی طاغوت کی نظام، طاغوت کا خاتمہ، اور یہ مقبول جان جو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے آپ کے پوری قوم کو پچھلے پتہ نہیں 20 سال سے یہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر یہی باتیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی اب تھوڑی سی اس میں کمی شاید آئی ہوگی، اور اخبار میں بھی یہ چیزیں لکھتے ہیں، تو ان سب کا جو یہ جو اصطلاح یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان اصطلاحات کے پیچھے پوری ایک فکر ہے، ایک پورا فلسفہ ہے، اور ان اصطلاحات کو اس مفہوم میں لینے کے بعد اس کے کچھ ایسے نتائج ہیں جن نتائج کا اس وقت آپ کو، مجھے اور ہم سب کو سامنا ہے۔ ایک اور جگہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا، ریاست پاکستان کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے۔ ایک کتاب ان کی، ایک کتابچہ بلکہ کہیں گے ہم، وہ آیا تھا الحارق علی المارق کے عنوان سے، یہ کوئی تقریباً 50-60 صفحے پر غالباً مشتمل ہے۔ میرے پاس لائبریری میں یہ ساری کتابیں موجود ہیں، اس وقت میں آپ کے سامنے انہی کتابوں سے آپ کے سامنے چیزیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ جو الحارق علی المارق ہے، یعنی سرنڈر افراد کے متعلق فیصلہ، جو لوگ
سرنڈر ہو گئے، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اس سے متعلق ان کا کیا موقف تھا۔ اس کتابچے کے شروع میں یہ لکھا ہے، کافی عرصے سے مختلف علاقوں کے مجاہدین پاکستان کے طاغوتی نظام کے خلاف جہادی کارروائیاں کر رہے تھے اور ہر کسی کی اپنی اپنی تربیت تھی، لیکن 1428 ہجری یعنی 2007 میں اللہ رب العزت نے ان سب مجاہدین کو تحریک طالبان پاکستان کے نام پر ایک جماعت کی شکل میں جمع کر دیا، تو اتفاق اور آپس میں تعاون سے پاکستان میں بڑی سطح پر جہادی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ لیکن اب کچھ بے ہمت اور ضعیف الایمان لوگ اپنی ہجرت برباد کر کے پاکستان کی مرتد اور زندیق حکومت کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا طاغوتی نظام کے خلاف جہاد، نمبر دو انہوں نے اس کو پھر کہا کہ پاکستان کی مرتد اور زندیق حکومت۔ اب مرتد کیا ہوتا ہے، زندیق کیا ہوتا ہے؟ بھئی مرتد وہ ہوتا ہے جس نے علیہ اعلان اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا، بھئی میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ زندیق وہ ہوتا ہے جو تمام ضروریات دین یا ایک ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا یا تمام ضروریات دین کا انکار کرے، یا اس کی ایسی تعویل اور توجیہ کرے جو بالکل دین سے تمام مسالک کی تعبیرات سے متصادم ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے، ٹھیک ہے، جسے ہمارے یہاں باطنی یا ان سے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کے حکمرانوں کو مرتد بھی قرار دی حکومت کو، اور زندیق بھی قرار دے دیا، ٹھیک، ان سے بھی آپ کے سامنے واضح۔ اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 4 پر، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے کفری نظام سے نجات دلا کر ہجرت کی توفیق دی، ہجرت میں زندگی گزارنے لگے، پاکستان کے کفری نظام سے اظہار برات کرتے ہوئے اس کے خلاف جہاد شروع کیا، یہ سب اس لیے کیا کہ وہ اس نظام کو کفری نظام سمجھتے ہیں، اس نظام کے بنانے والوں، اس سے دفاع کرنے والوں اور اس کو نافذ کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، یہ قرآن و حدیث اور فقہا کے فتاویٰ کی روشنی میں کفر اور ارتداد ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ دوسرے دین اور آئین کو زندگی گزارنے کے لیے قبول کرنے پر حلف اور عہد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ بھی الحارق علی المارق جو کتابچہ ہے، اس کے اندر بھی تحریک طالبان کا موقع بالکل واضح، کھلا ہوا اور ستھرا ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل کی چونکہ چنانچہ اگرچہ وغیرہ کی کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے، یعنی تحریک طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے علماء کی ایک کمیٹی نے اس کو کو لکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو شائع کیا۔ ایک دو حوالے میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ۔ اب جو نئی کتاب ان کی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ہاں 2018 میں ریاست پاکستان نے پیغام پاکستان کے عنوان سے کتابچہ شائع کیا تھا، اور اس پہ ہم نے پوری کتاب بھی لکھی ہے، انشاءاللہ وہ شاید اب آ جائیں۔ تو اس کے اندر تمام مسالک کے علماء کو جمع کر کے اس ریاست کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی اس پہ تمام مسالک کے علماء اس پہ متفق ہے، اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ تو اس کا جواب ایک 200 صفحے پر مشتمل کتاب میں دیا، اور بہت تفصیلی جواب دیا، اور بڑا علمی جواب تھا۔ تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا تحریک طالبان نے پیغام پاکستان شریعت کی عدالت میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے کہ ہمارے جو جہاد ہے، ہم پاکستان کے خلاف جو ریاست کے خلاف جو بھی آپ نام دیں، ہم جو جہاد کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس میں ریاست پاکستان کی جو حیثیت شرعی بنتی وہ کیا ہے۔ پیغام پاکستان میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر اسلامی جو آئین ہے وہ اسلامی ہے، ٹھیک ہے نفاذ میں کچھ کمزوریاں ہیں، یا 5% یعنی اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 95% قوانین جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ تو اس کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری جنگ ملک میں اسلامی احکامات کے نفاذ میں عملی کوتاہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری جنگ کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا آئین غیر اسلامی ہے، اور غیر اسلامی احکامات کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اسی اساس پر ہماری جنگ جاری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فرنٹ لائن اتحادی بن کر عالم کفر کا ساتھ دیا۔ تو اس میں پہلی بات انہوں نے وہی بات کی کہ ہمارے نظر میں پاکستان کا جو آئین ہے اور اس کے ضمن میں ریاست کا جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے کہ غیر اسلامی اور غیر اسلامی احکامات کو
یہاں پر شرعیت یعنی اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اور دوسری وجہ وہی بتا رہے کہ حکومت پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف جو جنگ میں حصہ لیا تھا مشرف دور میں، اس کا حوالہ۔ پھر آگے انہوں نے اپنی جنگ کے 2 بنیادی اسباب گنائے، لیکن اقامت نظام کے لیے جنگ کو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ پھر سے بیان کی۔ اس جگہ بھی یعنی انہوں نے باقی وجوہات بتانے کے ساتھ وہ مین جو وجہ ہے وہ بار بار بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی صفحہ نمبر 131 پر پھر لکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اولاً ہماری جنگ پاکستانی فوج کا کفار کی صف مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے ہے، پھر تیسری وجہ ہماری جنگ نفاذ شریعت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صفحہ نمبر 172 173 پر مزید واضح کیا ہے، اور پھر مزید وضاحت اور انتہائی صراحت کے ساتھ انہوں نے اس کو اور ایک جگہ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بار بار انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی ہم یہ جنگ جو لڑ رہے ہیں یا ہم جو جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کی وجہ کیا ہے اور پاکستان کا جو نظام ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 139 پر لکھتے ہیں، رہی بات موجودہ نظام اور قانون کو بدلنے کی، تو اس کا بدلنا واجب ہے۔ کیا نظام جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے، آئین اور اس کے تناظر میں جو کچھ بچا کھچا آئین کا سسٹم چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ رہی بات موجودہ نظام اور قانون کو بدلنے کی، تو اس کا بدلنا واجب ہے، چاہے نرمی سے ہو یا قتل و قتال کے ذریعے، 2 چیزیں، نرمی سے ہو یا قتال کے ذریعے۔ البتہ قرآن مجید نے اس بارے میں جو راستہ بتایا وہ قتال کا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان کفار کے خلاف لڑو، جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں حکم اور امر ہے کہ فتنے کو ختم کرنے اور اللہ اور دین اللہ کو قائم کرنے کے لیے جنگ کرو، یعنی ایسا قانون باقی نہ رہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ ٹکر میں ہو اور اسے بھی قانون سمجھا جاتا ہو اور جس کی طرف فیصلوں میں رجوع ہو۔ ان دونوں آیتوں میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے۔ ان دونوں جگہوں میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ دین کے لیے لڑنے کا حکم ہے، جبکہ دوسری جگہ دین کے لیے اکراہ سے منع کیا گیا۔ یہ پیچھے انہوں نے لا اکراہ فی الدین والی آیت درج کر کے اس پہ بھی کچھ بحث کی تھی، تو اس لیے انہوں نے 2 آیتوں کی بات کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ دین سے مراد عقیدہ ہے اور دوسری جگہ دین سے مراد احکام اور قوانین اور نظام ہے جس کے لیے لڑنے کا حکم ہے۔ دیکھا اب یہاں پر دلچسپ بات یہ، ہمارے ہاں جو ایک آیت سورہ البقرہ آیت الکرسی کی فوری بات والی، جس میں یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب اس پہ ہمارے یہاں جو سیکولرائزڈ مذہب کو پیش کرنے والے ان کا اپنا ایک تناظر موقف ہے، اور جو لوگ مذہب کے مبلغین بن کے جنہوں نے پورے فقہی اور کلامی اس تناظر کو سامنے رکھے بغیر جو لوگ بات کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک وہ ہے۔ اب انہوں کو یہ کہنا ہے کہ یہاں جو لا اکراہ فی الدین کہا گیا نا، یہ عقیدے میں جبر، یعنی کسی کو جبراً اس کو دین اسلام میں نہیں لایا جائے گا، ٹھیک۔ اور جو دوسری جگہ کہا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک لڑو جب تک اللہ کا دین نہ ہو جائے پورے کا پورا اللہ کے لیے اور فتنہ ختم نہ ہو۔ اب یہ جو سورہ بقرہ کی آیت بعینی یہی ہے، سورہ انفال کی اندر بھی ہے، اس آیت کی ہم نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے بتایا ہے، اور آگے پھر جب یہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے جدید جو اسلام کی جو سیاسی اور انقلابی تعبیر کی پوری تاریخ اور اس کا جب پورا شجرہ بیان کریں گے، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ آیت اور اس طرح سے باقی جو ان کی استدلالی 3 اور 4 آیتیں ہیں، ان کا پورے فقہی کلامی تفسیری ذخیرے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، اور ان حضرات نے اس سے ہٹ کر یا ان میں سے کسی ایک رائے کو لے کر کس طرح سے پورا اپنا ایک نقطۂ نظر، اپنا ایک پورا نیریٹو کو انہوں نے اس کے اوپر قائم کیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کے اندر جو سب سے بنیادی بات ہے نا، جو ہمارے ہاں دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ تو تقلید کیوں کرے، قرآن تو سب کے لیے ہے، تو بابا ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم جو ہمارے ہاں بنے ہوئے مسالک ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں، یعنی اہل سنت کے مسالک، اہل تشیع کی جو مسالک ہے یہ سب کو، تو اس کے اندر بھی ادھر تو چلے یعنی اجتہاد تقلید جو سمجھا گیا اس پہ چلنا ہے۔ اہل تشیع کا دعویٰ کہ نہیں ہمارے ہاں تو اثنا عشری شیعہ جو اصولی ہے کہ ہم تو اجتہاد کے قائل ہے، قیامت تک ہمارا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ اہل سنت کے اوپر الزام یہ ہے کہ ان کے یہاں اجتہاد نہیں ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، یعنی اجتہاد مطلق نہیں ہے، باقی اجتہاد فی المذہب موجود ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے ہاں جو اس مسالک کے اس فریم ورک سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کو بہت اچھالتے ہیں
کہ ہم رجال و نحن رجال، بھائی وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہے۔ تو ہم اس پہ ہم جو ایک معتدل موقف ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہو بہو جو سمجھ لیا گیا بس آپ اسی پہ آمنا و صدقنا کہہ کے اس فہم پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، نہ یہ ہوگا کہ آپ اس پورے 1445 سال کی جو فہم ہے اس کو دریا برد کر دیں، جس طرح علامہ پرویز صاحب کا موقف ہے اور سعید مودودی نے کبھی کسی حد تک موقف وہی جا کے پہنچتا ہے، اگرچہ وہ دونوں کے بیچ میں نظر آتا ہے، لیکن کہنا ان کا غالباً یہی ہوتا ہے جس انداز سے انہوں نے فقہ پہ، کلام پہ، ان چیزوں پہ نقد کیا۔ اور غامدی صاحب کا اسکول ہے یہ سب۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک کتاب ہے، ٹیکس ہے، متن ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، تاریخ کے ایک خاص کیا کہنا چاہیے اس میں اس کا نزول ہوا ہے یا وہ کتاب لکھی گئی ہے، جو بھی آپ اس کا نام دے دیں۔ اب اس کے بعد وہ کتاب محض اس کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ اس کی شرح بھی ہوں، اور وہ شرح ہر صدی میں، یعنی خود حضور سے کچھ بہت سی روایات منقول ہے، پھر صحابہ سے بہت سی روایات منقول ہے، پھر تابعین سے بہت سی روایت منقول ہے، پھر تبع تابعین سے۔ اس کے بعد آپ کے ہاں مستقل طویل تفسیریں لکھنے کا جو رواج پڑا، اور پہلی مفصل تفسیر ہمارے رئیس المفسرین امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری، اس کے بعد پھر وہ چل ہے، تو کئی جلدوں میں تفسیریں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ پورے اس تفسیر کے ذخیرے کے ایک چیز سے آپ منحرف ہو جائیں گے، آپ کو کیا کچھ لوگوں نے، لیکن ہم ابھی ان کی بات نہیں کر رہے۔ یہ تحریک طالبان، داعش، القاعدہ، یا جو لوگ ولایت فقیہ کا سسٹم بھی لانے کے دعوے دار ہیں، ان سب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جن مخصوص آیات سے اپنے اس فکر اور فلسفے کے لیے استدلال کرتے ہیں، دیانتداری کا تقاضا اور علمی تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے ان چند آیات ہیں، مطلب 30 سپاروں میں سے اگر آپ ان تمام آیات کو نکال دیں، تو ہم نے چونکہ اس پہ سے تحقیق کی تو 15 سے 20 آیتیں زیادہ سے زیادہ بنیں گی جن سے ان سب مسائل کا استنباط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان 15 سے 20 آیتیں، ان میں سے بھی چند آیتیں بنیادی، باقی ان بنیادی آیتوں کے فہم کی تشریح، اس کی مزید تعبیر کو واضح کرنے کے لیے لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم چلو 15 20 چلو 50 آیتیں کر لیتے ہیں، 100 بھی کر لیجیے آپ۔ تو ان 50 100 20 30 آیتوں کے فہم میں پوری تاریخ قرآنی کے فہم کو سامنے لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب تو ایک بٹن پہ سب کچھ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے ایپس موجود ہے جس میں آپ وہ آیت ڈالے تو تفسیروں کا پورا وہ ذخیرہ کھلتا ہے کہ کس تفسیر میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب اب وہ چونکہ پورا ذخیرہ عربی زبان میں موجود ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہے، پھر ہمارے جیسے ایک عام آدمی وہ اس پورے جھنجھٹ میں بھی نہیں پڑتا، اس کو 2 4 کی طرح جو بتایا جاتا ہے اسی کو حرف آخر سمجھ کے اس پر اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے جو اس نوع کے مفکرین یا علماء ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ بھئی دیکھو اس آیت کا ہم یہ مفہوم لے رہے ہیں، ہم سے پہلے ابھی تک اس کا یہ مفہوم لیا جاتا تھا، یہ جو 1445 سال کی جو تعبیر اور تشریح آیت کی موجود ہے، اس تشریح سے ہمیں ان وجوہات پہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، اس میں یہ کمزوریاں ہیں علمی، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس تعبیر کو یا تو مکمل رد کرتے ہیں یا جزوی رد کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ ہم اپنی یہ تعبیر پیش کرتے ہیں۔ اب جو بندہ جس کی رسائی اوریجنل سورسز تک نہیں ہے، یا جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جو ایک متوسط ذہن کا، متوسط علمی لحاظ سے، ٹھیک ہے، وہ مالی اور سیاسی لحاظ سے ہم نہیں، جو علمی لحاظ سے متوسط طبقہ ہے یا اس سے نیچے کا طبقہ ہے، یا وہ لوگ جو براہ راست ان سب چیزوں کو نہیں پڑھتے، یا ان کو آپ جیسے مفکرین پہ علم پہ اعتبار ہے کہ بھئی انہوں نے جو دین کا فہم ہمیں بتایا یہ صحیح ہوگا۔ تقلید کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ کو اس پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں جو دین کا فہم دے رہا ہے یہ بالکل صحیح دے رہا ہے، اس نے پوری محنت کی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی جو تعبیر پیش کریں تو اس میں کم سے کم یہ کر لیں، اس سے فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے سامنے پوری تاریخ موجود ہوگی، یار اس آیت کی ایک پوری 1445 سال میں اس پہ یہ آراء اس پہ پیش کی گئی ہیں، ان آراء میں سے ہم آج کے دور میں یہ مفتی صاحب یا عالم صاحب یا مفکر صاحب یا اسکالر صاحب یا دانشور صاحب یا مجتہد صاحب، جو بھی آپ نام لیں، ان صاحب نے اس آیت کے یہ مفہوم لیا ہے۔ اب ان صاحب نے اس مفہوم کو لینے اور سابقہ مفہوم سے اختلاف کرنے کی جو وجوہات بیان کی وہ یہ ہے، تو وہ بندہ پڑھ کے وہ اپنا فیصلہ کر سکے گا دیانتداری سے۔ تو یعنی پڑھنے والے کو یہ گمان نہ دے آپ،
یہ تاثر نہ دے کہ اس آیت کا یہی مفہوم۔ اب جیسے یہاں کہا کہ ان کو یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے، اس آیت میں حکم اور امر ہے کہ فتنے کو ختم کرنا اور دین کو اللہ کے لیے قائم کرنے کے لیے جنگ کرو۔ اب کیا آپ کے پورے کلامی اور فقہی ذخیرے میں جو پوری جہاد کی بحث ہے، شیعہ فقہ میں، سنی فقہ میں، ٹھیک ہے، اس میں علت قتال پہ ہمارے ہاں فقہا نے کئی باتیں کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں جو لڑنے کا حکم دیا گیا اس کی بنیادی ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، وہ بنیادی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر دو سے تین سے چار فقہا کے وہ ہے، جمہور اہل سنت کا موقف اور اہل تشیع کی یہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نظام کو قائم کرنا ہے، شرک اور کفر کا خاتمہ ہے عقیدے کے طور پر، یا اسلام کو بطور سیاسی نظام باقی نظاموں پر ادیان پر غالب کرنا ہے، یا پھر محض دفاع ہے کہ کسی اسٹیٹ پر، کسی ملک پر بطور مسلمان ہونے پر کسی مذہب یعنی مسلمانوں پر اسلام کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ان پہ کسی دوسری قوم نے، دوسرے مذہب والے نے حملہ کیا تو اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو علت قتال میں پوری بحثیں موجود ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہم آج اس کے علت قتال کو بیان کریں، ہم اس پہ انشاءاللہ پوری تفصیل سے بات کریں گے، جہاد کی مختلف تعبیرات، اور یہ بھی بہت دلچسپ مطالعہ ہمارا جو تھوڑا بہت ہم نے کھنگالا کہ یعنی جو ہمارے قدیم فقہی ذخیرے میں علت قتال، جہاد کی پوری تعبیر، اس کے بعد دور مغلوبیت کی تعبیر، پھر اس میں جب آپ کے ہاں یورپی اس کا اور مغربی سیاسی غلبہ ہوا اور مسلمان ممالک کو بہت ساروں کو نوآبادیاتی نظام میں جانا پڑا، تو اس وقت جہاد کی جو تعبیر کی گئی، یعنی یہ 19ویں 18ویں صدی کی بات ہم کریں گے غالباً، اور پھر اس کے بعد ہم 19ویں صدی 20ویں صدی کے جو انقلابی مفکرین ہے ان کی تعبیر، یعنی جدیدیت کا دور ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو ما بعد جدیدیت میں جو جہاد کی تعبیر ہوئی نا، اس پہ ہم نے مطالعہ کیا ہوا ہے، وہ ہم تفصیل سے بیان کرنا جب شروع کریں گے پورے پروجیکٹ کے ساتھ تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ یہاں پر ہم نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے یہ کہ تحریک طالبان کا ریاست پاکستان کے حوالے سے موقف کیا کلیئر ہے، واضح ہے، دو ٹوک، پھر اس اسٹیٹس یعنی اس کی جو حیثیت متعین ہو گئی کہ بھئی یہ مرتد زندیق حکومت ہے یا اسٹیٹ ہے، غیر اسلامی ہے، سب کچھ ہے، فلانا ہے، لہٰذا اب اس کا پھر کیا کرنا ہے، تو وہ جہاد کی جو ایک تعبیر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس نظام کو الٹنے کے لیے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے پھر اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے۔ دوسری چیز یعنی یہ تو ہو گیا اسلام کا جہاد کا تصور، وہ جہاد کا تصور جو اس نے کفار کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا جو مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان آیات کا یہ لوگ اطلاق کرتے ہیں ان اسٹیٹس کے اوپر جہاں پر اسلام بطور نظام نہیں ہے لیکن وہاں پر مسلمان حکمران وہاں پر براجمان ہے، جیسے پاکستان ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی کی اکثریت اور سلفیوں کا تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی اسلامی نظام ہے، چھوڑ دیں، ہم ابھی اس بات میں نہیں جاتے۔ دوسری جو بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کی لڑائی مسلح جدوجہد کی، وہ ہے خروج علی الحاکم کا تناظر۔ خروج علی الحاکم کا تناظر کیا ہے؟ اس میں آپ نے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی ہاں یہ ہم نے پہلے بھی ایک دو اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن ابھی دوبارہ ایک مختصراً ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے ہاں یہ جو تصور ہے یعنی ایک خلیفہ، ایک حکمران، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکمران بنے گا کیسے، یعنی اب ایک ریاست ہے، یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 25 کروڑ 20 کروڑ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کسی بندے نے حاکم بننا ہے تو اس حاکم بننے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے ہاں 2 سے زائد طریقے موجود ہیں، ہم ان طریقوں پہ فی الحال بات نہیں کرتے، ہم جب جمہوریت اور اس حوالے سے ساری بات آئے گی تو وہاں پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اب ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اہل عقد کے طریقے سے ہو، تغلب کا طریقہ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، موروثیت کا طریقہ ہو، ایک بندہ کرسی اقتدار پر براجمان ہو گیا ہے، اب اس کے اندر اسلامی فقہی اس میں اس حاکم کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ بنیادی خوبیاں ہیں اور کچھ فروعی اور ذیلی خوبیاں ہیں۔ اب اس کے بعد حاکم بن گیا، وہ بننے کے بعد اس کو اس سے معزول کب کیا جائے گا، یعنی تصور تو آپ کے ہاں یہ ہے نا، خلافت کا جو آپ کا پورا تصور ابھی تک رہا ہے وہ یہی کہ ایک خلیفہ بن گیا تو اس نے مرتے دم تک ہی رہنا ہے، اس کو نہیں، اس نے مطلب کرسی نہیں چھوڑنی،
ٹھیک ہے۔ پھر جب ہمارے ہاں ایران میں اہل تشیع نے اپنا نظام ولایت فقیہ کے نام پہ رائج کیا تو وہاں پر بھی یہی ہوا، امام خمینی بھی مرتے دم تک ولی فقیہ رہے، اور اب خامنہئی صاحب بھی پچھلے 35-40 سال سے جو بھی ہے بلکہ کم ہے، مطلب جب سے دوسرا ولی فقیہ، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی خلافت والا آ گیا کہ بندہ جب تک زندہ ہے اس نے وہاں رہنا ہے، لیکن کیا غیر معصوم ہے نا، یعنی جو خلفاء ہے وہ بھی، اور جو ولی فقیہ ہے یعنی کتابی حد تک۔ تو اب جو غیر معصوم ہو اس سے غلطیاں ہوں گی، وہ بڑے جرائم بھی کر سکتا ہے، چھوٹے جرائم بھی، بڑا گناہ بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بحث یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر ایک حاکم، مسلمانوں کا حکمران، خلیفہ، جو بھی آپ نام دے، اس کو خلافت کی کرسی سے، اقتدار کی کرسی سے کب اس کو معزول کیا جائے گا، اس کے لیے ہمارے ہاں دو بنیادیں ملتی ہے۔ ایک بنیاد کو ہم کہتے ہیں کفر بواہ، یعنی وہ حاکم کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرے جس کی کوئی تعویل اور توجیہ ممکن نہیں ہے، وہ بالکل کھلا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ ختم نبوت کا ہی انکار کر دے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دے، خدا کا ہی انکار کر دے، ٹھیک ہے، یا فرائض دینی کا انکار کر دے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے کرنے میں کوتاہی وہ الگ چیز ہے، ایک وہ بالکل کفر بواہ کا اظہار کرے، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کر دے تو وہ ہو گیا کفر بواہ۔ تو اس صورت میں کہا جاتا ہے بھائی اب یہ حاکم رہنے کا حقدار نہیں ہے، اس کو ہٹانا چاہیے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بنیاد ہے جس کو ہم ظلم اور فسق کہتے ہیں، یعنی فاسق یعنی کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، یا وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو حاکم رہنے کا حق نہیں ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلی صورت ہے اس پہ تو یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو ہٹانا ہی ہے بھائی، یعنی اب وہ حکمران نہیں رہ سکتا، کافر کھلا ہو گیا۔ جو دوسری صورت اس کے اندر اس بات پہ تو تھا کہ وہ جو حاکم بننے کی بنیادی شرائط میں سے وہ شرط اس کے اندر سے نکل گئی، لہٰذا وہ حق حکمرانی اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہٹانے کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ خود استعفیٰ دے دے، وہ کہ ٹھیک ہے میں اب اسلام سے میرا دل مطمئن نہیں، میں جا رہا ہوں، تم لوگ اپنا کوئی خلیفہ، وہ تو بالکل فبیہہ ہو گیا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری صورت ہے وہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلح جد و جہد کے ذریعے اس کو ہٹانا، اس کو ہم خروج علی الحاکم کہتے ہیں، کہ حاکم کو ہٹانے کے لیے مسلح جد و جہد کرنا، طاقت کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے، اس کے بنیادی طور پر ٹھیک ہونے میں مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے امام حسین، عبداللہ بن زبیر، یہ پوری تحریکات جو مسلمانوں کی ابتدائی اوائل میں جو تحریکیں چلی، اس پہ اہل سنت کا موقع واضح ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں ہوا یہ کہ جب مسلح تحریکوں میں سے کسی تحریک کو کامیابی نہیں ملی، بلکہ معاشرے میں مزید فساد، مزید خرابی، مزید انارکی نے جنم لیا، تو پھر فقہا نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اصولی طور پر تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کو ہٹانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، اور اس طاقت کو ہم اگر عوام کو اپنے ساتھ ملا کر ہم اٹھ بھی کھڑے ہوتے تب بھی ہمیں کامیابی نہیں ملتی، تو ان کا یہ تھا کہ اس کو گوارا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تا کہ یہ مر جائے یا اس کو کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی مصیبت اس پہ لاحق ہو جائے کہ کرسی چھوڑ دے، ادروائز اس کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ اہل سنت کے ہاں یہ مشہور ہے کہ ان کے ہاں یہ اجماع ہو چکا ہے کہ حاکم کے خلاف خروج جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اس پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو رائے منسوب ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا عملی جو تھا اس میں بھی انہوں نے حضرت زید بن علی وغیرہ، نفس زکیہ وغیرہ کی حمایت کی، ان کو مالی مدد وغیرہ کے ساتھ۔ دوسرا پھر امام حسین سب سے بڑا جو اس کے اوپر اہل سنت تناظر میں، شیعہ تناظر بالکل اس میں دوسرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اہل سنت تناظر میں ان کا یہ ہے کہ وہ صحابی رسول، نواسہ رسول ہے، اور صحابی جو ہے انہوں نے اگر ایک حاکم کے خلاف اقدام کیا ہے، یعنی اس کی جو جمہور کی تعبیر ہے وہ کہتے ہیں خروج تھا حضرت حسین کا یزید کو اقتدار سے ہٹانے کو، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں اہل سنت کے لیے تھوڑا سا نا یہاں پر مسئلہ بھی ہوا، یعنی جب یہ تصور آ گیا کہ بھئی خروج تو حرام ہے، دوسری طرف ہم دیکھیں امام حسین نے خروج کیا، اب اس کے لیے اہل سنت کے ہاں کچھ لوگوں نے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی چونکہ خروج کی حرمت پہ ہمارے اجماع ہے، تو اگر ہم امام حسین کو کیا کریں، تو اس میں سے کچھ نے تو اس کو کہہ دیا کہ جیسے ابن تیمیہ کی طرف غالباً منسوب ہے کہ یہ اجتہادی غلطی ہے بھئی امام حسین کی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا موقف یہ کہ نہیں، انہوں نے یزید کے کفر ثابت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یزید کافر ہو گیا تھا، اور کافر کے خلاف جو کفر بواہ کا مرتکب حکمران، اس کے خلاف تو خروج واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صرف فسق کی بنیاد پر تھا جو ہم اہل سنت میں اجماع تھا کہ اس کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو بہت بہتر توضیح کی ہے وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے
صحیح مسلم کی شرح میں اس کی بہت اچھی توضیح کی ہے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی جو کتاب جہاد، مزاحمت اور بغاوت، اس میں بھی اس پہ اچھی وہ ہے بحث موجود ہے۔ تو اسماعیل اپنا علامہ غلام رسول شہیدی صاحب کا یہ موقع ہے کہ نہیں، اہل سنت کے ہاں امام ابو حنیفہ کے دور تک یہ تھا کہ بھئی فسق کے بنیاد پر بھی حاکم کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پر امام حسین کا اقدام بھی صحیح تھا، اور یزید کافر نہیں تھا، وہ فاسق تھا، ظالم تھا، فاجر تھا، جو بھی آپ اس کی خرابیاں بتائیں، لیکن کافر نہیں تھا۔ امام حسین نے جو خروج کیا وہ فسق کی بنیاد پر کیا، یزید کے فسق کی بنیاد پہ۔ جو اجماع کی بات ہوگی تو بعد میں ہوا، یعنی امام حسین کا واقعہ گزر چکا، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور بھی گزر چکا، اس کے بعد پھر تو وہ کہتے ہیں اب متاخرین حنفیہ کا موقف وہی ہے جو حنبلیوں کا ہے، جو شافعیوں کا، جو مالکیوں کا ہے، کہ خروج حرام ہے۔ کیا مطلب؟ چونکہ اس خروج کی وجہ سے مزید فساد، مزید خرابی، مزید انارکی کی فضا پیدا ہو جاتی، لہٰذا اب اس ایک حاکم کو گوارا کرنا، آپ کے سامنے ایک خرابی تو یہ ہے کہ ایک فاسق حاکم کو گوارا کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے خلاف جب ہم نکلیں گے تو چونکہ اس کے پاس پورا اقتدار ہے، ریاست ہے، فوج ہے، پولیس ہے، فورسز ہے، ڈنڈا ہے، تو اب ہم جب نکلیں گے تو پھر کامیابی کا کتنا امکان ہے؟ وہ نہ صرف اس پوری تحریک کو کچل دے گا بلکہ اس تحریک کے جتنے حامی ان سب کو بھی کچل دے گا، تو پھر کوئی آواز بھی نہیں اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ خروج حرام ہے۔ شیعہ موقف جو اس میں جو اوریجنل اثنا عشری شیعہ موقف تھا وہ یہی تھا کہ بھائی امام کی غیبت کبریٰ میں ظہور امام تک کے سب چیپٹر کلوز ہی ہے۔ اب وہ بعد میں انہوں نے پھر اس کو دوبارہ کھول دیا۔ زیدی شیعہ کا موقف بالکل واضح تھا کہ جو بھی حاکم ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، اس کے خلاف خروج واجب ہے، بلکہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو فاسق اور ظالم حکمران کے خلاف باقاعدہ خروج کرے۔ خروج میں صرف تنقید نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گفتگو کرے، حکمران کو نصیحت کرے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں یہ تھا۔ اچھا، اہل سنت کے ہاں جو ہمارے ہاں ایک شدت تو یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا بھائی حکمران پہ تنقید بھی نہیں کرو۔ یہ بہت یعنی ایک شاذ و نادر لوگوں کا، ایک کم لوگوں کا موقف ہے، لیکن یہ بھی ہے۔ لیکن جمہور اہل سنت کا موقف یہ تھا کہ اس کو گوارا کرنے کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس کو ہم نصیحت نہیں کریں گے، اس کو ہم تبلیغ نہیں کریں گے، یا اس کے اس ظلم اور فسق کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے۔ پورا امن طریقے سے ہم بات کریں گے، تنقید کریں گے، جہاں موقع ملا ہم اس کو سمجھائیں گے بھی، لیکن اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے پورا مختصر میں نے آپ کو خروج کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اور اس سے مختلف فقہی مسالک کا موقف، اور اہل سنت کے ہاں جو اس حوالے سے کنفیوژن کا ایک تصور پایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ کی۔ اب ہم آتے تحریک طالبان پاکستان پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ابھی ہم جس کتاب سے پیغام پاکستان شریعت کی عدالت میں، اس سے ہم نے آپ کے سامنے ایک دو اقتباسات پیش کیے۔ اب اسی کتاب سے ہم ایک اور وہ پیش کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر یہ، چونکہ پیغام پاکستان میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ خروج ہے، اور جو خروج کرنے والے لوگ باغی ہوتے ہیں اور باغی پر یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں، وہ پورے ایک فقہی اور کلامی بحث ہے۔ تو اس کے پر انہوں کا تبصرہ یہ ہے، یہ لکھتے ہیں جو اس کتاب کا مترجم ہے، یعنی پیغام پاکستان شریعت کی عدالت میں اس کا ترجمہ کیا ہے ابو محمد عبد الرحمن حماد نے۔ انہوں نے شروع میں لکھا ہے صفحہ نمبر 4 پر، بألفاظ دیگر جب مسلمانوں کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت چل رہے ہوں، صرف سربراہ یعنی خلیفہ اپنی ذات کے حد تک شریعت کا پابند نہ ہو، تو فقہاء نے خروج کے معاملے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اہل سنت کا موقف ہے وہ کیا ہے، جو فقہاء کا، کہ تمام معاملات اللہ کے قانون کے مطابق ملک میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت یعنی شریعت کا نظام قائم ہے، لیکن صرف سربراہ جو ہے وہ اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ شریعت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں فقہاء نے یہ کہا کہ بھئی خروج میں ہمیں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب اجتماعی نظام زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کو تسلیم کرنے سے قولاً یا عملاً انکار ہو، تو ایسے حالات میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اٹھنا فرض ہو جاتا ہے، اور کسی بھی طرح کفری نظام کے مدافعین کے ساتھ کھڑا رہنا جائز نہیں رہتا۔ تو یہاں پر کیا موقف ہے؟ انہوں نے پہلے تو فقہاء کا اور اہل سنت کا جو موقف اس کو اختصار سے بیان کر دیا، حالانکہ اس میں ایسی بات نہیں ہے جس طرح کی گئی، ہم نے پہلے آپ کو اس کی وضاحت کر دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو تناظر ہے وہ تو بالکل اس سے الگ ہے، یعنی یہاں پر نہ معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، نہ یہاں پر شریعت کے نظام نافذ ہے، نہ ہی یہاں کا حکمران جو ہے وہ اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی اس کے دل میں کوئی تڑپ ہے، لہٰذا یہاں کا
کا تناظر بالکل الگ ہے۔ یہی موقف القاعدہ، داعش، ٹی ٹی، باقی مسلح تحریکات کا بھی، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر پیغام پاکستان عوام کی عدالت ایک دو حوالے میں اس سے اور پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے انہوں نے بات تناظر خروج پر بات کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پورے حکم کا تعلق، یعنی جو خروج، باغی اور اس کا، وہ کہتے ہیں یہاں پورے حکم کا تعلق اسلامی ریاست سے ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں، لہٰذا مذکورہ بالا پیراگراف میں جو احکام یعنی بغاوت، مسلح خروج وغیرہ کے لگائے گئے ہیں وہ ہمارے حق میں درست نہیں۔ پیغام پاکستان میں جو بات کی گئی تھی وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جہاد ایک غیر اسلامی ریاست کے خلاف ہے، اور انہوں نے جو فتویٰ لگایا ہے وہ اسلامی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں پر لگایا ہے۔ اگرچہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فقط شریعت کے عملی نفاذ میں سستی کرنے کی وجہ سے اسلاف امت، جن کے سرخیل سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خروج اور مسلح جہاد کو جائز کہا ہے۔ اس میں میں آپ کو اس خروج پر بات کرتے ہوئے وضاحت کر چکا ہوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کتاب کا صاحب جو کتاب ہے شریعت پیغام پاکستان شریعت کی عدالت میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ تھا وہ کیا تھا، فقط شریعت کے عملی نفاذ میں سستی کرنے کی وجہ سے بھی تھا، یعنی ایک حاکم ہے، اسلامی حکومت ہے، شریعت کے مطابق پورے معاملات چل رہے تھے اس وقت بقول ان کے، ٹھیک ہے، عدالتیں قائم تھی وہاں پر، فقی اور کلا اس کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے وہاں پر نظام موجود تھا، لیکن خلیفہ چونکہ وہ اسلامی احکامات پر عمل پیرا نہیں تھا، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف مسلح جہاد کو جائز کہا، بلکہ اسے بہتر اور افضل گردانا ہے۔ لیکن ہم یہاں یہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری جنگ اسلامی ریاست کے خلاف عملی کوتاہی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہماری جنگ کی بنیاد دو باتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دو باتیں کیا لکھی ہے کہ پاکستان کفری قوانین کی وجہ سے اسلامی ریاست نہیں، اور دوسرا کفار کے ساتھ فرنٹ لائن اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف پاکستان نے جنگ کا اعلان کیا۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر ہم پاکستان کو اسلامی بھی نہیں مانتے، اور اس کے اوپر ہم قتال بھی کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ایک موقف جو ہے نا وہ نظر یوں آتا ہے تحریک طالبان کا، جیسے وہ خروج کا جو پورا تناظر ہے نا وہ کہتے ہیں اس کا اطلاق پاکستان پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اسلام یہاں پر ریاست غیر اسلامی ہے، آئین کفری ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر عدالتوں میں خدا اور رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اور بے عینی جب وہ جو اس ملک کا حاکم طبقہ ہوگا یا اسٹیٹ کا پورا اسٹرکچر ہے وہ کفریہ ہوگا، لہٰذا کہتے ہیں وہ اس کے خلاف جو ہم لڑ رہے ہیں بھائی یہ تو خروج کی بحث ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو خروج میں ڈالنا بھی چاہیں اور یہ ثابت کرے کہ نہیں پاکستان اسلامی ریاست ہے، آئین بھی اسلام کے مطابق ہے، لیکن چلو عملی طور پر نافذ نہیں ہوتا، تب بھی ہم ابو حنیفہ کے فتوے سے کے مطابق دیکھیں تو ہمارا یہ عمل جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی کتاب میں انہوں نے پھر ایک بہت بڑے عالم دیوبند کے ان کا کی کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب، ان کی کتاب ہے جہاد پہ، یہ اس دور میں جب 90 کی دہائی وغیرہ میں جب وہاں پر سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد پھر طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو اس وقت جو ایک لٹریچر آپ کے یہاں وجود میں آیا حنفی دیوبندی مقطع فکر کا، تو اس کے اندر یہ بات، تو اس کے اندر جو مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں پورے اس خروج کی مسئلے پر بحث کی، اور اس کے اندر انہوں نے پھر وہی کہا کہ بھئی اس میں امام ابو حنیفہ کا موقع یہ تھا کہ جو حاکم اگر فسق کا بھی مرتکب ہو جائے تو اس کے خلاف ہمیں خروج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے شیخ خالد صاحب نے یہ جو مفتی مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ 145 ہجری کا واقعہ ہے کہ خلفائے بنو عباس کے فرمان روا منصور عباسی کے خلاف بصرہ وغیرہ میں محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس مرضیہ دو بھائیوں نے تنفیذ شریعت اور اقامت دین حقہ کی غرض سے مسلح جہاد کا اعلان کیا۔ جہاں دیگر علماء ان کے حامی تھے وہاں امام ابو حنیفہ اس تحریک کے روح رواں تھے۔ اب یہاں پر یہ بات کی بھئی تنفیذ شریعت، اقامت دین حقہ کی غرض سے مسلح جہاد وغیرہ کا اعلان دیا، تو اس سے ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ وہاں پر کوئی کفری نظام قائم تھا اور اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی مفتی صاحب نے آگے وضاحت سے لکھا ہے کہ وہاں پر شریعتیں بھی اسلام کے مطابق فیصلہ عدالتیں فیصلہ کر رہی تھی، نظام پورا وہ تھا، لیکن چونکہ صرف حاکم جو ہے وہ اس سے
فسق کا ارتکاب ہوا تھا، تو اس لیے امام حنیفہ نے اس وقت جو خروج کی جو تحریکیں تھیں ان کی حمایت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا خروج کے پس منظر میں پوری جو بحث ہے، جس کو ہم لے کر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کی جہاد، مسلح جدوجہد، آپ جو بھی اس کا نام دے اس حوالے سے، تو ان کا موقف یہ بنتا ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خروج، اور اس کے اوپر جو آپ کہتے ہیں کہ اچھا مذہب کی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا خروج، آپ کی تحریک حقیقی اسلامی حکمران کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسے نظام کے خلاف جہاں پر اسلام بطور نظام موجود ہے، تو اس کے خلاف اٹھنے والوں کو باغی کہا جاتا ہے۔ تو ریاست جو پیغام پاکستان میں یہ لکھا کہ یہ لوگ باغی ہے اور ان پہ باغی کے احکامات، تو ان کے اوپر یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ ہم پہ احکامات لاگو نہیں ہوتے، دوسرا اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم خروج والے ہیں تب بھی ہم پر باغی کے احکامات نہیں نافذ ہوتے، کیونکہ ہم تو اس غیر اسلامی ریاست کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنے اور اس کو قائم کرنے کے لیے ہم اس کے اندر مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ دیتا ہوں، مجلہ تحریک طالبان پاکستان میں مولانا عبدالحکیم صاحب جو ہے وہ ایک مضمون لکھ رہے قسطوار اذن امام اولی الامر بغاوت اور شہید، ٹھیک ہے، اس کے مضمون قسط نمبر 4 میں مولانا صاحب نے مسئلہ خروج پر بحث کی ہے، اور اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ یعنی تحریک طالبان پر خروج کے احکام لاگو کرنا کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ وہ لکھتے ہیں الحمدللہ تحریک طالبان پاکستان اسلامی نظام کے خلاف نہیں بلکہ اس کے نفاذ کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی غیر اسلامی اور ظالم حکومت کے خلاف مصروف جہاد ہے جو ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے مخلص مجاہدین کو باغی کہنا غلط ہے، بلکہ اسلامی نظام کے باغی پاکستان کی بے دین حکومت، فوج اور اس کے ادارے ہیں جو نہ صرف خود اسلامی نظام نافذ نہیں کرتے بلکہ اس کا مطالبہ کرنے والوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالتے اور انہیں شہید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہ بالکل ابھی کا ہے، یعنی پیغام پاکستان کی اشاعت، اور اس اشاعت کے بعد جو اس کا ایک جواب تو میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پوری کتاب کی شکل میں جواب دیا گیا، ٹھیک ہے، پیغام پاکستان شریعت کی عدالت میں، ٹھیک ہے، خالد حقانی صاحب کی تصنیف ہے، اور دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ان کا مجلہ تحریک طالبان کے نام سے جو رسالہ نکل رہے اس رسالے میں کئی لوگ اس پر قسطوار مضمون لکھ رہے ہیں پیغام پاکستان کو رد کرنے میں، اور اس میں وہ بار بار وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو حوالے پیش کیا ہے یہ جو ہے مولانا عبدالحکیم صاحب لکھنے والے موضوع ہے، مضمون کا نام و عنوان ہے اذن امام اولی الامر بغاوت اور شہید، قسط نمبر 4 ہے، مجلہ تحریک طالبان ستمبر 2023 کا مجلہ ہے، اور صفحہ نمبر 10 کے اوپر یہ پوری بحث موجود ہے۔ یہاں تک ہم نے 2 بنیادوں پر بات کی، جہاد اور خروج کی بنیاد پر تحریک طالبان کی مسلح جدوجہد، اور اس کو جو جہاد کا نام دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بتایا کہ ریاست پاکستان کی شرعی اور قانونی حیثیت ان لوگوں کی نظر میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور مسئلے پر جو بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے، بہت کنفیوژن ہے، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلق، نسبت، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ ایک دوسرے سے متفق ہے، ان دونوں کا آپس میں فکری، علمی، نظریاتی طور پر کوئی اختلاف ہے، اتفاق ہے، اگر اختلاف ہے تو کہاں ہے، اتفاق ہے تو کہاں، اس پہ ہمارے ہاں بہت بحث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں سب سے پہلے تو جب یہ دھماکے اور یہ چیزیں شروع ہوئی تو اس وقت ادھر افغان طالبان بھی اپنے ملک میں امریکہ کے آنے کے بعد جو حکومتیں بنی اس کے خلاف وہ لوگ بھی اپنے اس میں مصروف تھے مسلح جدوجہد میں اس کو ہٹانے کے لیے۔ تو پھر بعد میں جب پاکستان کے اندر یہ دھماکے شروع ہوئے مشرف دور اور اس کے بعد، اور اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تو ہمارے یہاں سب سے پہلے تو یہ کہا جانے لگا بھائی ایک تو گٹ طالبان اور بیٹ طالبان ہے، ٹھیک ہے، گٹ طالبان افغان والے، بیٹ طالبان یہ پاکستانی طالبان ہیں۔ پھر ایک ہمارے ہاں تاثر یہ دیا جانے لگا کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ پاکستان دشمن ایجنسیوں کے کہنے پر یا ان کے اعلی کار بن کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے لوگ یہاں پر دھماکے کر رہے ہیں یا یہاں پر ان کی کارروائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دیا جاتا رہا۔ پھر جب وہ دیکھا وہ شیر و شکر ہے دونوں، اور ہر پہلے تو یہ کہا نا کہ یہ راہ اور اس طرح کے
ایجنسیوں کا کام ہے۔ اس کا جب تحریک طالبان کے رہنماؤں نے بانگ دہل اقرار کیا، اعلان کہ نہیں ہم ہی یہ کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو، جسے اب عمر منصور ان سب کا میں نے آپ کو بتایا، تو پھر ان کو یہ ہوا کہ نہیں یہ ان ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کا افغان طالبان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہاں بحثیں ہوتی تھی۔ پھر جب افغان طالبان نے اپنی کامیابی حاصل کی، اب جو بھی کہے انقلاب اسلامی افغانستان میں دوبارہ کامیاب ہوا اور اسلامی انقلاب آ گیا وہاں پر، تو اس کے بعد اب مسئلہ ہے کہ بھئی اگر یہ راک ایجنٹ تھے تحریک طالبان پاکستان والے، یا یہ ان پاکستان مخالف ایجنسیوں کے اہلِ کار بن کے انہوں نے یہ کیا، تو اب چونکہ اور آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ریاست نے اس کو پروموٹ کیا تھا کہ یہ اشرف غنی اور کرزئی وغیرہ یہ تو انڈیا اور انڈیا نے پتہ نہیں کتنے قونصل خانے یہ بہت بتایا جاتا تھا۔ بھئی آپ کو یاد نہ ہو، ہمارا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے قومی لحاظ سے، ہمیں بہت یہ پٹی پڑھائی جاتی تھی کہ پاکستان کی سرحد کے قریب اتنے انڈیا نے وہ کھولے ہوئے ہیں، وہاں پر دہشت گردی کے کیمپس ہے اور فلانا ہے سب کچھ، تو لہٰذا یہ حکومتیں بھی جو ہے نا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا جی، پاکستان کے مفاد میں کون سی حکومت ہے؟ طالبان کی حکومت ہے، وہ حکومت آ گئی۔ اب اس کے بعد مسئلہ مزید خراب ہوا کہ بھئی اگر یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حکومت پاکستان کا تھا کہ مطالبہ بھئی اب آپ لوگ حکومت میں آ گئے، اس کا خاتمہ کرو۔ اب ان کے لیے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے خاتمہ کرے؟ تو اس حوالے سے ہمارے جو ایک یہ پایا جاتا تھا کہ ایک تو ان کا آپس میں یعنی دو بنیادی موقف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ تحریک طالبان پاکستان افغانستانی شیر و شکر ہے، یہ بالکل ان کے نظریات، خیالات، تبدیلی لانے کا طریقہ، جہاد، خروج، ان سب کے اوپر بالکل ہی ایک ہی صفحے پہ دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا افغان طالبان کس منہ سے ان کے خلاف کچھ کارروائی کرے، اور کرنا بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا موقف ہمارے ہاں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے اندر نظریاتی، فکری، فقہی تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ فقہ میں دونوں ایک ہیں، اور ان چیزوں میں ان میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ افغان طالبان کو اب وہ مصیبت میں ہے، وہ کس طرح سے ان کو خاتمہ کرے، یا ان کو پاکستان کے حوالے کرے، یا ان کی اس کارروائیوں کو روکے۔ کہنے کی حد تک تو افغان طالبان بار بار یہ اعلان کرتے ہیں، حکومت جو اس وقت موجود ہے افغانستان میں، کہ بھئی ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ سارا کچھ۔ میں یہاں پر اس حوالے سے کام کرنے والے ایک دو جو صحافتی دنیا کے نام ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کام اس پہ زیادہ کیا، ان کی رسائی بھی تھی ہر طرف، تو اس پہ انہوں نے جو کچھ لکھا میں اس سے بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے محترم سلیم صافی صاحب ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ بھئی یہ جو دونوں ہیں نا یہ بالکل ایک ہی ہے، یعنی ان دونوں میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، ان کا فکر، فلسفہ، نظریہ، موقف سب کچھ ایک ہے۔ مثال کے طور پر سلیم صافی صاحب جو ہے وہ اپنے ایک کالم، کئی کالموں میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے اور بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ کی ہے۔ یہاں پر میں 2-3 حوالے دیتا ہوں۔ سلیم صافی صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، جنگ میں چھپا ہوا مضمون ہے، کہاں ہے وہ ریٹائرڈ جرنیل صاحبان جنہوں نے قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ بیانیہ قوم کے سامنے رکھا تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کیوں خاموش ہیں؟ اب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان جیسے سیاسی اور مذہبی قائدین جو یہ کہا کرتے تھے کہ افغان اور پاکستانی طالبان کو آپس میں جوڑنا درست نہیں، کہاں ہے اسٹیبلشمنٹ کے کارندے، وہ میڈیا پرسنز جو روزانہ قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ افغان طالبان تو جہاد کر رہے ہیں لیکن پاکستانی طالبان را اور NDS کی پیداوار ہیں؟ کم از کم اب تو ان سب لوگوں کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے اس بے بنیاد بیانیے کو بار بار بیان کرنے اور ہر پاکستان کی ذہنوں میں راسخ کرنے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ صافی صاحب کی بات بالکل درست ہے، آپ کو صافی صاحب سے فقہی، کلامی، فکری، سیاسی جو بھی صحافتی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن صافی صاحب کو میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں یا کر رہا ہوں اس موضوع پر، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں یاد ہے یہ 2012، 13، 14 میں بھی صافی صاحب کو اب تحریک طالبان کے ترجمان اور ان سے ان کی رابطہ بھی تھا، وہ اپنے موقف ان کو بتاتے تھے، یہ نشر بھی کرتے تھے، یہ بتاتے بھی تھے کالموں میں، پھر افغانستان بھی کرزئی دور میں بھی جاتے رہے، اشرف غنی کے اس میں بھی جاتے رہے، بعد میں بھی ان کا پورا تعلق رہا، افغان طالبان کی قیادت سے بھی ان کا تعلق اور رابطہ ہے، اور ان کی 1-2 کالموں کا مجموعے کی صورت میں کتابیں بھی موجود ہیں، تو ان کا ایک پورا کام ہے، ٹھیک، باقی ان کے نتائج سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور کالم کے اندر 8 وجوہات بیان کی ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ان 8 وجوہات کو یوں لکھا ہے
اور صافی صاحب لکھتے ہیں نمبر 1، مولوی نیک محمد، عبداللہ محسود اور بیت اللہ محسود وغیرہ نے حکومت پاکستان کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی کہ ان کے بقول پاکستان نے طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا۔ نمبر 2، تحریک طالبان پاکستان کے تمام رہنماؤں کی جب بیعت ہو جاتی تھی تو وہ فوراً افغان طالبان کے امیر المومنین کی غائبانہ بیعت بھی کر لیتے تھے۔ اب جبکہ طالبان کے مختلف دھڑے کی ایک بار پھر مفتی نور ملی محسود کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور مشترکہ طور پر ان کی بیعت کی گئی، تو اسی مجلس، یہ کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میں مفتی نور ولی اور ان کے ساتھیوں نے افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہبت اللہ کو امیر المومنین تسلیم کرنے کی بیعت کی، اور یہ بیعت پورے موجود ہے۔ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اور جس کو آپ نے امیر المومنین مانا اس کے حکم کو کہاں تک ماننا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، افغان طالبان نے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی، القاعدہ یا جماعت الاحرار کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا افغان طالبان نے، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ کئی محاذوں پر افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ وہ کارروائی جس میں صوبہ خوست کے اندر امریکی CIA کے نصف درجن اہم ترین اہلکار مارے گئے، اس کا منصوبہ حکیم اللہ محسود نے بنایا تھا، اور اس میں اپنے آپ کو اڑانے والے فدائی ابو دجانہ نے کارروائی پر جانے سے قبل حکیم اللہ محسود کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا۔ نمبر 4، افغان طالبان، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور القاعدہ کا جہادی لٹریچر ایک ہے، ان کے جہاد، قتال، مرتد اور دیگر مذہبی تصورات ایک ہیں، سب ایک دوسرے کے آڈیو ویڈیو مواد سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم نے جتنا پڑھا ان کے مواد کو، تحریک طالبان پاکستان کو، القاعدہ کو، داعش کو، یہاں تک ان سب کے ان موقف پر یہ بالکل قریب ہے۔ اور افغان طالبان کی ابھی جو حکومت آنے کے بعد 2 کتابیں آئی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ کسی اس محفل میں بات کریں گے، تو اس کے اندر بھی کافی چیزیں یہی ہے۔ نمبر 5، ٹی ٹی پی کے ہر لیٹر پیڈ کے ایک طرف امیر بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، ملا فضل اللہ یا مفتی نور ملی محسود کا نام لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف امیر المومنین ملا محمد عمر، ملا اختر منصور، ملا ہبت اللہ لکھا ہوتا ہے۔ اس پورے عرصے میں کبھی ایک بیان میں بھی افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو اس سے منع نہیں کیا کہ وہ ان کے لیے امیر المومنین کا نام استعمال نہ کریں۔ نمبر 6، جب حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں نشانہ بنائے گئے، تو افغان طالبان نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں شہید قرار دے دیا۔ نمبر 7، ٹی ٹی پی کے کئی لوگ افغانستان کے کئی ایسے علاقوں میں مقیم رہے جو افغان طالبان کے زیر کنٹرول تھے، لیکن ٹی ٹی پی کی تشکیل سے لے کر آج تک کسی ایک جگہ سے بھی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے کسی جھگڑے یا تناؤ کی خبر نہیں آئی، جبکہ دوسری طرف داعش کے خلاف افغان طالبان نے بھرپور جنگ لڑی۔ نمبر 8، پاکستانی ریاست کے خلاف مزاحمت کا آغاز کرنے والا مولانا نیک محمد افغان طالبان کے سابق دور میں کابل کے مغرب میں کارغا کیمپ کے انچارج تھے، جبکہ بیت اللہ محسود ملا داد اللہ کے ساتھ رہ کر کئی سال تک افغانستان کے اندر جنگ لڑ چکے تھے۔ یہ تو چند حقائق ہے، لیکن اگر کسی نے دونوں کے آپس کے تعلق کی اصل نوعیت جاننی ہو تو وہ تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ امیر مفتی نور ولی محسود نور ولی کی کتاب انقلاب محسود کا مطالعہ کر لے۔ یہ انقلاب محسود کا میں نے آپ کو بار بار حوالہ دیا، ٹھیک ہے، اوپر کہ اس کے ابھی تک 3 حصے انہوں نے شائع کیے، جلد اول ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا، اور تینوں میں شریف صافی صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ نے اس پورے کو سمجھنا ہے تو پھر یہ ایک اور کالم میں مفتی صافی صاحب لکھتے ہیں، سب افغان طالبان کے امیر المومنین سے بیعت کر چکے تھے اور ہر ایک کے لیٹر پیڈ کے ایک طرف جلی حروف میں لکھا ہوتا تھا امیر المومنین ملا محمد عمر یا ملا اختر منصور یا ملا ہبت اللہ، یعنی وہاں دونوں فریق قول اور عمل دونوں سے اعلان کر رہے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ایک ہے، ہمارے اکابر ایک ہیں، دونوں کا لٹریچر، آڈیو ویڈیو مواد اور ترانے بھی ایک ہیں۔ لیکن عجیب تماشا تھا کہ پاکستانی ریاست اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہی تھی اور پاکستانیوں کو بھی کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ میں نے حوالے دیے، ورنہ اس کے اوپر صافی صاحب کا جو ہے بہت اچھا خاصا ان کا مواد جمع ہے جو انہوں نے اس پہ لکھا۔ ایک اور صحافی کا میں حوالہ دیتا ہوں جن کا اس حوالے سے ہی کام موجود ہے، ان کا نام ہے محترم رفعت اللہ اورکزئی صاحب، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں افغانستان، طالبان اور ٹی ٹی پی سے متعلق ماہرین کی آراء پیش کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان دونوں میں آپس میں مواصلت کی ہے۔ ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ
تحریک طالبان پاکستان، معذرت میں اس کا حوالہ پہلے آپ کو گوش گزار کروں، 42 ہاں ٹھیک ہے، افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ، ٹھیک ہے، تو یہ انڈیپینڈنٹ اردو کے اندر یہ شائع ہوا۔ یہ لکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان پر تحقیق کرنے والے سویڈن میں مقیم نوجوان محقق عبدالسعید کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کی تمام قیادت نے ہمیشہ سے اپنی تحریک کو افغان طالبان اور ملا محمد عمر کے ایک ذیلی گروپ قرار دیے ہے، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی پاکستان میں طالبان طرز کے شہری نظام اور پاکستانی ریاست سے 9/11 کے بعد افغان طالبان کے خلاف امریکہ کی حمایت کا انتقام لینے کے لیے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ ان کے مطابق ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا تعلق ایسا ہے جیسے یک جان دو قالب، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ عبدالسعید نے مزید کہا کہ تحریک طالبان پاکستان دراصل القاعدہ اور افغان طالبان کا ایک مرکب رہا ہے، ٹھیک ہے، تحریک طالبان پاکستان دراصل القاعدہ اور افغان طالبان کا ایک مرکب رہا ہے جس کے قیام میں القاعدہ نے درپردہ اہم کردار ادا کیا۔ القاعدہ کا بنیادی منشور یہ رہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر جہادی تحریکوں کو پھیلائے اور ان کے قیام اور استحکام میں ان کی معاونت کرے۔ اسی تناظر میں اسامہ بن لادن کے خفیہ مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ القاعدہ نے پاکستان میں تحریک طالبان کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا اور شروع سے تحریک کو مختلف شکلوں میں معاونت فراہم کی۔ افغانستان پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان کا وجود افغان طالبان کے بطن سے ہوا ہے، لہذا ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں گروپ نظریاتی طور پر ایک ہیں اور خطے میں جہاد کے متعلق ان کے خیالات میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ دو بندوں سے میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس پہ تحقیق کرنے والے، اس پہ کام کرنے والوں کا موقف کیا ہے، اور ہم نے بھی اپنے طالب علمانہ حیثیت میں تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبان، القاعدہ اور ان جہادی مسلح تحریکات کو پڑھے تو ہم بھی ان حضرات سے متفق ہونے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان کیا سوچ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے ہم ویسے باہر کے آدمی کے طور پر ہم غور کریں تو اب دیکھیں، اب وہ لوگ حکومت میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں نا، جب سیاسی پارٹی اپوزیشن میں ہو تو اس کا تیور ہی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب حکومت میں ہو تو پھر اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں نا، جب آپ حکومت میں نہ ہو، اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ بالکل آزاد ہوتے ہیں، آپ جو منہ میں آئے کہیں، جس طرح بیان دے، جو بھی کہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر آپ کی ساری چاروں طرف سے مجبوریوں میں آپ گر جاتے، پھر آپ کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بعینی یہی چیز ہے کہ افغانستان میں اس کو امریکہ کے خلاف اور جو وہاں پر حکومتیں قائم کی ان کو ہٹانے کے لیے جدوجہد میں سب مصروف عمل رہے، بالکل شیر و شکر، ٹھیک ہے، اور بالکل ایک عقیدہ، ایک فقہی مسلک، ایک نظریہ، سب کا پرپز ایک کہ ہم نے یہاں پر اسلام کو لانا ہے اور کفریہ نظام اور یہ امریکہ غاصب اس کو ایسے نکالنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد حکومت جن کو ملی، اقتدار میں یہ لوگ آ گئے۔ اب اقتدار میں آنے کے بعد آپ کی مجبوریاں شروع ہو گئی، یعنی ایک طرف پاکستان ہے، ایک پورے ایٹمی ریاست ہے، طاقتور ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر اٹیک جو ہے وہ آپ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا آپ کے ساتھ پورا ایک رشتہ رہا ہے پچھلے 20-30 سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ سے مطالبہ بالکل بنتا ہے، بھئی ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے رہے یہاں پر ریاست پاکستان اور اس کے کارندوں نے کہ وہاں پر جب ہماری اس کے مطابق حکومت آئے گی طالبان کی، اور پھر دیکھنا یہ سارا ختم ہو جائے گا، اور آپ کا جو ایک اس وقت وزیر اعظم صاحب موجود تھے، انہوں نے تو باقاعدہ اس کو فتح کا جشن کے طور پر اس کو وہ کیا اور بڑا انہوں نے بیان دیا، تو کہنے کو بتائیے آپ کے یہاں تصور تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لوگ آئیں گے تو پھر دیکھنا یہ ساری دہشت گردی کی کارروائیاں تھم جائیں گی، لیکن اس میں اضافہ ہوا، اور کتنا اضافہ ہوا میں نے پورے اعداد و شمار اس کے اندر جمع کیے ہیں۔ ان کی جو ماہنامہ مجلہ تحریک طالبان کے ابھی تک جو شمارے میرے کو ملے ہیں، محترم ضیاء الرحمن صاحب بہت بڑے نامور صحافی ہے، تحقیقاتی، ان کی مہربانی، اسرار مدنی صاحب، ان لوگوں سے مجھے کچھ شمارے وغیرہ ملے تھے، اور کچھ پہلے ہمارے پاس مواد تھا تو اس کو جمع کیا، تو ان کی ہر مہینے کی جو کارروائی کی وہ تفصیل بتاتے ہیں، اور دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو وہاں پر حکومت آنے کے بعد پھر ان کی کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ تو اب افغان طالبان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ یا تو وہ مکمل ان کو اون کرے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم نے چونکہ یہاں نظام قائم کر دیا، ہم اس کو وسعت دے رہے، بھئی یہ ان کا نظریہ موجود ہے کہ ہم اس کو عالمی نظام خلافت، لیکن فی الحال وہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام کو کچھ سہولتیں ملے، ان کا ایک اقتدار مضبوط ہو، مستحکم ہو،
اس کے بعد پھر اپنے باقی منشور اور نظریات کے شاید عمل کی طرف جائے۔ تو ایک طرف ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ انہوں نے مل کے لڑائی لڑی تھی، اب یہ افغانستان سے پاکستان نے بھی کارروائیوں میں مصروف۔ تو پہلے تو افغان طالبان کا یہ موقف ہے بھی اس میں ہماری سرزمین کا کوئی نہیں، یہ تو آپ کے ملک کے اندر موجود لوگ ہیں جو وہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات نہیں مانی گئی، اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے افغانستان میں کارروائی بھی کی، ٹھیک ہے، اس پہ اپنی ایک وہ ہے۔ تو اب طالبان کو یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ مجبوری میں ہے، یعنی ایک تو وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، دوسرا وہ ان کو پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے، تیسرا وہ ان کو مکمل بند بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب افغان طالبان اگر ان کو زبردستی منع کرے کہ آپ پاکستان میں مسلح کارروائی نہ کرو، تو یہی کہیں گے کہ بھئی اسی جہاد کے ذریعے تو ہم افغانستان میں انقلاب لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں کہ وہ اسلام کا جہاد جو اس نے ہمیں انقلاب کے لیے دیا ہے۔ یہ اب میں آپ کو سارے حوالے ابھی میں پوری آپ کو گفتگو میں دے چکا ہوں، اور کئی حوالے میں تو اختصار کی وجہ سے ایک چند حوالے دیے کہ بھئی جہاد تو ہے ہی اس نظام کے قیام کے لیے، تو آپ اسی جہاد کے ذریعے اس افغانستان میں نظام لے آئے، تو ہمیں آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت سمجھ ہے۔ پھر اگر وہ جبرن کرے تو پھر یہی تحریک طالبان کے لوگ پھر داعش اور باقی جو مسلح تحریکات ہیں ان کی طرف بھی لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لیے اب مجبوری ہے۔ اس حوالے سے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایک ٹھوس مواد مل جائے، تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ گزشتہ دنوں 22 مارچ 2024 کو وائس آف امریکہ اردو میں ہمارے بہت محسن محترم استاد صاحب، ہمارے محترم ضیاء الرحمن صاحب، بہت نامور صحافی ہے، ان کے تمام انگلش اردو اخبارات وغیرہ میں ان کی بہت تحقیقاتی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں انہوں نے ڈان نیوز میں ایک بہت طویل مضمون بھی لکھا تھا کہ پاکستان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہے، ان کی ناکامی کی وجوہات۔ تو ضیاء صاحب نے 22 مارچ کو ایک مضمون لکھا ہے وائس آف امریکہ اردو میں۔ اچھا، ضیاء صاحب افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کا 2 مرتبہ انہوں نے لکھا کہ میں وہاں جا چکا ہوں، وہاں کے اب ظاہر سی بات ایک صحافی تحقیقاتی ذہن کا بندہ وہ جائے وہاں پر، وہاں کے ذمہ داران سے ان کی ملاقات ہو، سب کچھ، تو پھر وہ اپنا جو انہوں نے اس کا خلاصہ لکھا ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے، یعنی وہ ان سے مل کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو حکومت میں موجود لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں ایک کلیئر یہ چیز نظر آئے گی، ہم تو پہلے ان کی سابقہ کتابوں سے، ان کی دینی نظریات یوں ہے جی قرآن سے ایسے لیا، فلانا ایسے لیا، وہ تو ٹھیک ہے بالکل اپنی جگہ سب، لیکن اب اقتدار میں آنے کے بعد ان کا کیا ہے، تو اس حوالے سے تو ضیاء صاحب نے اپنے اس مضمون میں آگے ایک ہیڈنگ ہے طالبان کیا سوچ رہے ہیں، لکھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بگڑتے تعلقات کو سمجھنے کے لیے ہم نے حالیہ مہینوں میں افغانستان کے 2 دوروں کے دوران وائس آف امریکہ نے کابل اور اسلام آباد کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات کو سمجھنے کے لیے طالبان انتظامیہ کے متعدد عہدیداروں اور حامیوں سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں حکومتی اہلکاروں سے لے کر 2 دہائیوں تک شورش میں حصہ لینے والے جنگجو شامل تھے۔ ذرائع ابلاغ سے بات چیت پر ممانعت اور حساس نوعیت کی وجہ سے ان کے نام اس رپورٹ میں شائع نہیں کیے جا رہے۔ ضیاء صاحب سے میرا اپنا ایک ذاتی منافس کا تعلق بھی ہے، احترام کا رشتہ بھی ہے، دوستی بھی ہے، اور جب افغانستان میں تھا تب بھی ہم ان سے رابطے میں رہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ میسیجز ہوئی، اور ابھی بھی وہ ان سے دعا سلام رہتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی صحافی ایک ایسے ہی شرلی اڑا دے، یہ باقاعدہ دونوں مرتبہ گئے اور ان کے دونوں سفر ہمارے علم میں۔ تو ضیاء صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کابل کے عہدیداروں سے بات چیت کے دوران بار بار کالعدم ٹی ٹی پی کا ذکر آتا رہا۔ کابل میں مقیم طالبان انتظامیہ کے ایک اہم عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی میں بیٹھی فوجی قیادت اور اسلام آباد میں بیٹھی سیاسی قیادت اس خطے کے جہادی منظرنامے کو سمجھنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے وہ کابل میں طالبان انتظامیہ پر ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ افغان ذمہ داران سے بات چیت کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ افغان طالبان میں اس وقت ٹی ٹی پی سے متعلق 3 فکر کے حامل گروہ ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ آپ کے، اس وقت افغان طالبان حکومت میں ہے، ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے، ان کی کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہے، تو کہہ رہے اب افغان طالبان کے مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد یہ نظر آیا کہ ان کے ہاں 3 طرح کے گروہ موجود تھے ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ نمبر 1، اول گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو ان کی تحریک اور عالمی جہادی تحریک کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو پہلا گروہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو ان کی تحریک اور عالمی جہادی تحریک کا ایک حصہ ہے،
یہ گروہ عددی اعتبار سے کافی بڑا ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاکستان میں TTP کی میزبانی اور قربانیوں کو بھولنے کو تیار نہیں۔ یعنی ضیاء صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو موقف ہے نا کہ یہ ان کے حوالے سے یہ گروہ ہے عددی اعتبار سے کافی بڑا ہے اور انہوں نے خود اس وقت پورے جنگ میں لڑائی میں انہوں نے پورا حصہ لیا ہوا۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس دسمبر کے اواخر میں جب افغانستان کے صوبہ قندھار کے گورنر ملا شیرین اسلام آباد کے دور پر تھے تو انہی دنوں ایک افغان ٹی وی پر افغان طالبان کے وزیر مہاجرین خلیل اللہ الرحمن حقانی نے ایک انٹرویو میں طالبان اور TTP کے تعلقات کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ستمبر 2007 میں TTP کے بانی بیت اللہ محسود نے درجنوں پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے ان کی رہائی کے بدلے انہیں یعنی خلیل حقانی طالبان فوج کے موجودہ نائب سربراہ حاجی علی خان اور ملا عمر کے دستراس ملا اختر عثمانی کو پاکستانی حکومت سے چھڑایا تھا۔ یعنی یہ احسانات ہیں ان کے، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قربانیاں دی ہوئی۔ نمبر 1 یہ تو ہو گیا پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ طالبان میں TTP کے حوالے سے دوسرے گروہ کی سوچ یہ ہے کہ طالبان انتظامیہ سرکاری طور پر پناہ گزین TTP کے خاندانوں کی سرپرستی نہ کریں بلکہ انہیں آزادانہ طور پر مہاجرین کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے دیں۔ یعنی ان کا یہ کہ بھئی یہ مہاجرین ہے بیچارے پاکستان سے آئے ہوئے اس جہاد اور جنگ اور سارے اس سے، تو اب ان کے ساتھ یہ TTP سے تعلق رکھنے والے جنگجو افغانستان کے مشرقی صوبوں کنڑ، ننگرہار اور پکتیا میں مہاجرین کے طور پر رہ رہے ہیں۔ البتہ طالبان انتظامیہ تیسرا گروہ اس سوچ کا حامل ہے کہ TTP کی افغانستان میں موجودگی نہ صرف افغان طالبان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے بلکہ اس سے پاکستان سمیت چین اور دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ اس گروپ کا خیال ہے کہ TTP سے تعلق عالمی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ قندھار میں شعبہ پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ طالبان قیادت اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے دباؤ میں آ کر TTP کے خلاف قوت استعمال کیا تو اس سے طالبان کی اپنی تحریک منقسم ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان قیادت یہ بھی سمجھتی ہے کہ TTP کے جنگجو دولت اسلامیہ یا داعش کی خراسان میں شاخ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے طالبان انتظامیہ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ کابل میں مقیم تجزیہ کار تمیم بھی اس خیال سے متفق نظر آتے ہیں کہ طالبان قیادت اپنی ہی تحریک میں پھوٹ پڑنے کے خدشے کی وجہ سے پاکستان کے دباؤ پر TTP کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان اور TTP کے درمیان تعلق ان کے مشترکہ نظریاتی، تاریخی اور ثقافتی روابط پر مبنی ہے۔ یہ تعلق دونوں گروہوں کی اعلیٰ قیادت سے زیادہ ان کی نچلی اور درمیانی سطح کے جنگجوؤں تک پھیلا ہوا ہے۔ تمیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی افغانستان میں حالیہ کارروائی کا بظاہر جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے لیے طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنا لگتا ہے، لیکن افغانستان کے عوام اور طالبان رہنما اس کارروائی کو ملک کی جغرافیائی خود مختاری پر حملہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جیسے ایران نے جب آپ کے اوپر کیا تو آپ نے کہا کہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہوا، پھر آپ نے دبا کے ان کو میزائل مارے اور پھر ادھر آپ نے افغانستان میں وہی حرکت کی۔ خیر، تو ہم ابھی تک جو بہت طویل گفتگو آج اس لیے ہوئی کیونکہ اس پورے فکر فلسفے ان کی بنیادوں کو مختصار کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ بہت سارے کتابیں، بہت سارے رسائل، بہت سارے حوالے موجود ہیں جس کے اندر ہم تفصیل سے ہم آپ کو مزید بتا سکتے ہیں اور بتائیں گے وقت آنے پر کہ یہ پورا جو فکر فلسفہ ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کی بنیاد، یہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو آخری جو بحثیں ہمارے ہاں جاری وہ یہ کہ افغان طالبان اور TTP تحریک طالبان پاکستان کا آپس میں ریلیشن تعلق کیا ہے، افغان طالبان کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، سب کچھ تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو دے چکے۔ آخر میں ہم نے ابھی شائع ہونے والے اس مضمون کا حوالہ دینا اس لیے ضرور سمجھا، محترم ضیاء الرحمن صاحب کا مضمون، کیونکہ وہ خود 2 بار وہاں جا کے آئے ہیں، دورہ کر کے آئے ہیں اور پوری تحقیق کی بعد انہوں نے مضمون لکھا اور یہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پر انہوں نے جو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان نے پائے جانے والے 3 گروہوں کا موقف دیا اور اس میں سے جو عددی لحاظ سے جو سب سے زیادہ تعداد جس گروہ کی وہ کیا ہے، وہ بھی عینی وہی ہے جس کو ہم نے سلیم صافی اور رفعت اللہ اورکزئی صاحب اور خود اپنے کچھ فہم کی روشنی میں ہم نے جو بات کی تھی۔ تو امید ہے ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس پہ کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی تنقید ہے، کوئی برا کہنا ہے، کوئی بھلا کہنا ہے، کچھ بھی کہنا ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں آپ لکھیں۔ بس آپ کا اگر کوئی ایسا سوال ہو جو اس پورے گفتگو سے متعلق ہو یا مزید آپ چاہیں کہ اس موضوع پر مزید اس پہلو پہ مزید بات کی جائے تو طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔